حضرت جی معاویہ سکھر سے ان کا سوال ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس جنگ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو آپ کی روح مبارک کہاں تشریف فرما ہے؟ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے، اور میرا خیال ہے ایک دفعہ لاہور ایک صحافی نے یہ سوال کیا تھا، وہ بہت اعلیٰ سطح کے علماء اور اہل علم تھے اس میں، اور آج پھر یہ بڑے عرصے بعد یہ سوال سنا ہے. صحیح. شکر ہے الحمدللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نظر یہاں تک جاتی ہے. سبحان اللہ. گزارش یہ ہے جی کہ یہ سوال ہوا تھا لاہور، اور ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے فرمایا تھا کہ بھی چونکہ غزوہ بھی جنگ کو کہہ دیا جاتا ہے اور جنگ بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ رسماً کہہ دیا گیا. تو میں نے عرض کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. میں اور آپ کہتے تو ہو سکتا تھا، کوئی کوئی راوی کہتا، کوئی دوسرا بندہ کہتا تو ہو سکتا ہے اس میں. یہ حضور کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے تو اس کا مفہوم وہی ہوگا جو ہونا چاہیے. بے شک، بے شک. تو میری رائے میں غزوۃ الہند کے مجاہدین کو وہ توجہ نصیب ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ میں جس لشکر کی سربراہی فرماتے تھے اسے نصیب ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک. اس لیے اسے غزوہ کہا گیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ ضروری نہیں کہ روح اطہر اس میں شراکت کرے یا یہ کرے. کائنات کا نظام چل رہا ہے، آپ کی نبوت چل رہی ہے، روح زمین پر جہاں کوئی کلمہ پڑھتا ہے حضور کی برکات اسے پہنچ جاتی ہیں. صحیح. نبوت تو آپ ہی کی چل رہی ہے نا. بے شک، بے شک. تو روح زمین پر جہاں تک انسانیت ہے برکات پہنچ رہی ہیں، تو غزوۃ الہند کے مجاہدین کو بھی برکات بالخصوص. اور ایک بڑی عجیب بات چلو آپ کے پروگرام میں کہہ دیں، غزوۃ الہند کی بنیاد رکھ دی گئی. رکھ دی گئی ہے. صحیح، صحیح. اور یہ کسی وقت پہلے تو یہ صرف خبر تھی نا آج تک. ٹھیک ہے. کہ ایسا ہوگا. صحیح. اب میری معلومات کے مطابق غزوۃ الہند کی بنیاد رکھ دی گئی. وہ بنیادی اینٹ کون ہے؟ اللہ بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو اللہ نے مجھے خبر دی میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ سامعین کو دے دیں گے کہ زیادہ دور نہیں لگتا. اب وقت قریب ہے. میں نے 90s میں اس کی بات کی تھی اور تب سے یہ سوالات جواب، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ افسانوی باتیں ہیں. صحیح، صحیح. اب 15 تک آتے آتے اب ہر کوئی قائل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا. بین الاقوامی سینیریو جو بن رہا ہے اور اقوام عالم کے رویے اور جس طرح کفر اکٹھا ہو رہا ہے اور اسلام کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو اب یہ لگتا ہے کہ اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. جو لوگ نہیں مانتے تھے اب وہ بھی کہتے ہیں کہ اب یہی راستہ ہے. صحیح. تو اب آج نئی خبر آپ کو دے دیں کہ الحمدللہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور اس میں کتنا وقت لگے گا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اس میں جب بنیاد رکھ دی گئی ہے تو تیاری بھی شروع ہونی چاہیے. اور پھر تیاری اس میں جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس میں جو مجاہدین ہوں گے ان کو حضور نبی اکرم اب بلا حساب کتاب جنتی ہوں گے، بلا حساب کتاب. جو شہید ہو گئے وہ بھی، جو غازی رہے وہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا طبقہ ہوگا کہ جس سے پوچھا نہیں جائے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو. حضرت جی وہی ہوا کہ آج کی اس بڑی خبر کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں اپنا کوئی بھی سوال تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا سوال ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے.
اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.